میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، یہ عام اجلاس نہیں ہے، میری آپ تمام سے یہ درخواست ہے کہ 25 جون سے آپ جانتے ہیں کہ SIR شروع ہونے والا ہے، اور SIR جب شروع ہوگا 25 جون سے تو مختلف ووٹرز کے گھر پر انومینیٹر فارم کے ساتھ بوتھ لیول آفیسر آئے گا اور وہ فارم اس گھر پر، اس ووٹر کے گھر پر یا ووٹر کو دے کر جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے، الیکشن کمیشن نے جو سہولت دی ہے، ہم نے مجلس کے اراکین کو، ذمہ داروں کو BLA بنایا ہے، بوتھ لیول ایجنٹس بنایا ہے۔ تو میں ان تمام ووٹر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب 25 جون سے SIR شروع ہوگا تلنگانہ میں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس کو بڑی سیریس طریقے سے لیجئے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں، نہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ ہماری زندگی اور موت کا ایک مسئلہ ہے۔ جب آپ کو BLO آ کر، بوتھ لیول آفیسر آپ کو فارم دے گا تو آپ اس فارم کو پڑھیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ مجلس کے ذمہ داروں کو جو BLA ہیں، یا پھر کسی اپنے جانکار کو جس پر آپ پر بھروسہ ہے، ان کو بتائیے، اور یہ دیکھیے کہ میپنگ صحیح طریقے سے ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اور میپنگ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر میپنگ صحیح ہوگی تو جو ڈرافٹ لسٹ آئے گی اس میں آپ کا نام آئے گا۔ تو یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے اگر پورے بھارت میں اگر کسی سیاسی جماعت نے ووٹرز کا نام کو SIR میں شامل ہونے کے لیے اگر کسی نے کام کیا اور کر رہی ہے، تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم نے ایپ بنایا، اور الحمدللہ دارالسلام کے اس مرکزی دفتر پر، یہاں پر مجلس نے یہاں پر ٹریننگ دی، یہاں پر لوگ ووٹر آتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، اپنا نام چیک کرتے ہیں 2002 کے ووٹر لسٹ میں، اور ان کی میپنگ کی جاتی ہے۔ وہی انومینیٹر فارم جو الیکشن کمیشن کا ہے، اسی طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ 2002 میں کس طرح، کہاں پر تھے، کس جگہ پر تھے، نام لکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں آیا ہے تو آپ کی میپنگ ہو سکتی ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے، یا پھر اپنے دادا اور دادی، یا پھر نانا اور نانی، اور اگر وہ میپنگ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی فارم میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے 13 ڈاکومنٹس، دستاویزات کا ذکر کیا ہے، آپ ان دستاویزات کو لگا سکتے ہیں، جس میں پاسپورٹ بھی شامل ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، SSC کی مارک شیٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے 4 مہینے پہلے مجلس کے ایک وفد نے حکومت تلنگانہ کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ سے میں خود جا کر ملا، ان کو SIR کے بارے میں بتایا، اور ہم نے ان سے یہ نمائندگی کی کہ آپ اپنے حکومت کے 100 دن منا رہے ہیں، کچھ پروگرام چل رہا ہے، ہم نے حکومت سے گزارش کی کہ می سیوا سینٹر پر آپ SSC کی مارک شیٹ کو رکھیے، 12th کی مارک شیٹ کو رکھیے، گریجویشن کا سرٹیفکیٹ رکھیے، اور ہم نے یہ بھی گزارش کی کیونکہ SIR کا ٹائم صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے، جلد سے جلد وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے جو اپلیکیشن دیتے ہیں۔ تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ حکومت نے می سیوا سینٹر پر وہ سہولتیں قائم کی ہیں، اور ہر اسمبلی حلقے میں نئے 5 می سیوا سینٹر کام کریں، صرف حیدرآباد نہیں، پورے تلنگانہ میں۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، جائیے اس می سیوا سینٹر پر، اپلیکیشن دیجئے، اور پھر اس ڈاکومنٹ کو حاصل کریے،
اگر آپ بیکورڈ کلاس میں آپ آتے ہیں وہ بیکورڈ کلاس کا سرٹیفکیٹ نکالیے، چاہے وہ BCA ہو، B ہو، C ہو، D ہو یا E ہو، وہ بھی الیکشن کمیشن کے اس انیمیریشن فارم پر آپ لگا کے دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے مگر ان کی پیدائش 30 جون 1987 سے پہلے ہوئی ہے تو ان کو، جس کی پیدائش 30 جون 1987 سے پہلے ہوئی ہے، اس ووٹر کو صرف اپنا ایک ڈاکومنٹ لگانا ہے جو 13 ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دیا ہے، اور جس کی پیدائش 30 جون 1987 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں ہوئی ہے، ان کو اپنا خود کا ڈاکومنٹ اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا ڈاکومنٹ لگانا ہے، اور جس کی پیدائش 2 دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے تو ان کو 3 ڈاکومنٹ لگانا پڑے گا، ایک خود کا، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، یعنی خود کا، ان کے مدر کا، ان کے فادر کا، اور وہ ڈاکومنٹس کی لسٹ 13 ڈاکومنٹ کی لسٹ ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا نام محمد سلطان ہے تو محمد کی سپیلنگ صحیح انگریزی سپیلنگ MU ہے، اب MO کوئی لکھ دیا، اگر آپ 2002 میں جو لکھا ہوا ہے وہی لکھنا ہے آپ کو، سمجھے آپ؟ اور جب پرنٹڈ فارم آتا ہے آپ کے پاس BLO کی طرف سے، اس کو بھی چیک کریے۔ اب 2002 میں MU ہے اور آپ لکھ رہے MO تو وہ لاجیکل ڈسکرپنسی میں آتا، پھر آپ کا نام شامل نہیں ہو سکتا، اس کو چیک کریے۔ اور جب میپنگ کر کے BLO آپ کو فارم لا کے دے گا، مثال کے طور پر اگر کوئی ووٹر جس کا نام رام سوامی ہے، باوا کا نام محمد شکر تو نہیں ہو سکتا، اس کو چیک کریے۔ اگر کسی کا نام محمد شکر ہے، بیٹے کا نام کشن تو نہیں ہو سکتا، اس کو چیک کریے۔ اور پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شادی ہوتی ہے، بچی جو ہے مہاراشٹر میں تھی، یہاں پر آ گئے، اب یہاں پر آ گئے تو سسرال والے بولے نہیں تمہارا نام یہ اچھا ہے، یہ رکھ لیں گے، وہ گھر میں اچھا ہے، ووٹر لسٹ میں جو نام ہے وہ لکھنا۔ اب میں بات کیا ایک صاحب سے، بولے نہیں صاحب ہمارے بیوی کو میں یہ نام سے پکارتا ہوں، میرے کو بہت پسند ہے، میں وہ نام لکھاتا ہوں۔ ملا تیرے کو نام لکھانے سے ہے یا تیری بیوی سے محبت ہے تو جو 2002 میں نام تھا مہاراشٹر میں وہی نام لکھاؤ، ورنہ وہ محبت کم ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ہے، بعض لوگوں کو ہے، تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح سے ہم کو پوری جستجو کے ساتھ، اور خاص طور سے مجلس کے اراکین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اراکین اسمبلی کے اوپر، سابقہ اراکین بلدیہ پر، سابقہ اراکین اسمبلی پر، کہ وہ اپنی پوری توانائی، اپنا پورا وقت 25 جون سے لگا کر چیک کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجلس نے ہی ایک ایپ بنایا جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے، 2024 کی ووٹر لسٹ، اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ جو ان کے پورٹل پر ہے، اگر کوئی باہر تھے، کوئی باہر سے آئے حیدرآباد کو، تو ان کا ہم چیک کر کے دے رہے ہیں۔ بہرحال کئی لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں جماعت کے تمام ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں اپنا ایک ہیلپ ڈیسک سینٹر بنایا، اور انہوں نے وہاں پر بھی تمام لوگوں کی رہنمائی کی، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ویسے ہی 25 جون سے 25 جولائی تلنگانہ، اس کے بعد مہاراشٹر، پھر دلی بھی شروع ہوگا۔ تو مہاراشٹر میں بھی ہم نے ایک ایپ بنایا، میں خود وہاں پر گیا، وہاں سے اورنگ آباد سے ہم نے بچوں کو بلایا، ان کی ٹریننگ دی، ممبئی سے بچے آئے، اور ہمارے مختلف ممبئی کے اسمبلی حلقہ جات سے ٹریننگ دی گئی بچوں کو، وہ وہاں پر گئے، وہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ میں
بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اب SIR ہوگا، خاص طور سے غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، خاص طور سے جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، خاص طور سے غریب جس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ SIR ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون ہوتا ہے، یقیناً وہ قانون بن چکا، مگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ کو پہلے SIR کی کانسٹیٹیوشنالٹی ڈیسائیڈ کرنا تھا، مگر بعد میں ہوا. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی شہریت یا سٹیزنشپ ڈیسائیڈ کرے، مگر الیکشن کمیشن جس کسی کا نام کا اندراج نہیں ہوگا ان ناموں کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے ان کے حوالے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو نام جائے گا، وہ فارنرز ٹریبیونل منسٹری آف ہوم افیئرز بنائے گی اور پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گا. یہ آسان چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. اسی لیے بار بار ہم لوگ پکار رہے تھے. میں بہار میں دیکھ چکا ہوں اور بہار کے بعد بنگال میں دیکھ چکا ہوں. اسی لیے میں حیدرآباد آ کر یہاں پر ٹیکنیکل لوگوں سے ملاقات کیا. ہمارے سید مشتاق صاحب کا اس میں بڑا رول رہا. ہم نے وہ ایپ بنایا. مجلس زمین پر کام کرتی ہے. مجلس کمروں میں بیٹھ کر 1 منٹ کا ویڈیو بنا کر گالی دینے کا کام نہیں کرتی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس زمین پر کام کر رہی ہے. SIR کا یہ ججمنٹ آیا. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر احتیاط سے ہم کو کام کرنا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ پورے ملک میں صرف 7% لوگوں کے پاسپورٹ ہے. 133 کروڑ کا دیش ہے, صرف 7% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے. اتر پردیش کی ماؤں کے پاس 70%, بنگال کی 70% ماؤں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آسان مت لیجئے. اور اگر آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, مثال کے طور پر بنگال میں 95 لاکھ نوٹسز گئے لاجیکل ڈسکرپنسی کے نام پر, اور پھر اس میں سے 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے. جو ووٹ ڈالے جن کا نام ہے زندہ ہیں, 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے. ایک اسمبلی حلقہ ہے شمشیر گنج, اس کا نام ہے, 2,35,000 ووٹر ہے, جس میں سے 82% ووٹر مسلمان ہیں, یعنی 1,93,000 مسلم ووٹر ہے. اب اس میں سے جو پورے کل ووٹر جو ایڈجوڈیکیشن لسٹ میں آ گئے 1,07,000, 1,07,000 میں 1,06,000 تو صرف مسلمان ہیں, 1,06,000 صرف مسلمان ہیں. تو بہار میں بھی ایسی ہوا ہے. بہار میں بھی کئی جگہ پر جن لوگوں کے نام کاٹ دیے گئے, نام نہیں آئے, جو ایکسکلوڈ ہو گئے, جو ڈیلیٹ ہو گئے, 3,60,000 مانے 33% نام مسلمانوں کے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پچھلے 1 سال سے بول رہا ہوں, بلکہ کرناٹکا بدر یا کہیں پر میں تقریر بھی ہوئی تھی, میں کہا پاسپورٹ بناؤ, ڈاکومنٹ بناؤ, مگر ہمارے مخالفین کو ہر چیز سے نفرت ہے, مجلس کے کام سے. تو میری آپ کی گزارش ہے کہ اس کو غور کریں. اور ایک بنگال میں ایک صبر انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک جرنلسٹ ہے پرنا بھٹاچاریہ نے بڑا اچھا لکھا. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر بنگال میں مسلم حلقوں میں ناموں کو نکال دیا گیا. اچھا, یہ بی جے پی RSS بولتی گھسپیٹیا. بہار میں 390 فارنرز کو بتایا گیا, اس میں سے خالی 76 مسلمان تھے. لاجیکل ڈسکرپنسی کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ اگر 2002 میں تو لکھ کے دیے تھے, اب آپ کے والد کا عمر اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے, تو الیکشن کمیشن بول رہا لاجیکل ڈسکرپنسی ہے.
अरे हम कहाँ लिखे, आप लिखे, वो आप लिखे, वो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी नाम पर नहीं। 15 साल का फर्क कैसे रहता, नाम निकाल दिए, डिलीट हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूं, मेरे को भी 6 है। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो BLO ला के दे दिया होगा, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता, शर्माने की बात नहीं, किसी जानने वाले को बताइए। हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एविडेंस तो कुछ और बता रहा है। 27 लाख लोग नाम वोट नहीं डाल सके बंगाल में, और 27 लाख नाम जो डिलीट हो गए, 25 लाख लोग अपील करे उसमें से, 25 लाख। और वो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, खाली 138 केसेस ट्राइब्यूनल देखा, 136 नाम को क्लियर किया। फिर वैसे ही 6580 नाम को ट्राइब्यूनल डिसाइड किया। मुर्शिदाबाद जिला जहां पर 80-90% मुसलमान हैं, 6,29,000 लोग अपील किए, खाली 112 अपील सुनाई गई। मालदा 80% के ऊपर, 5,26,000 नाम डिलीट हो गए, खाली 185 डिस्पोजल हुए। तो इसीलिए मैं आपसे अपील है कि इसको देखिए। और मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। अब तक जितना SIR हुआ, 7 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए उसमें। मगर BJP RSS की ज़हनियत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है। और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा, जिसका नाम बिहार के SIR में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका नाम SIR में नहीं आया। बैंक अकाउंट अगर बंद हो जाता किसी का, तो जो गरीब को बैंक से, गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता, वो बंद हो जाता। बिहार के BJP के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम SIR में नहीं आया। याद रखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो देकर 25 जून से जो शुरू होगा SIR तेलंगाना में, इसमें आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। और फिर जुलाई में महाराष्ट्र में शुरू होगा, वहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अगर आप BLO के दिए हुए फॉर्म को यकीन कर लिए और फिर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, तो फिर ये तकलीफ का बाइस बन सकता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी SIR मुल्क में हो रहा है, वहाँ के लोग अपना वोटर जो हैं अपने नाम को दलाएं, ये बहुत ज़रूरी है।